بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں حسن رضا بخاری ایڈوکیٹ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایکسپوز ٹائم نیوز کی نشریات۔ آج کی نشریات کا ہمارا خاص موضوع ہے ہیرو آف ٹائیگر پاس چاٹگام مشرقی پاکستان، سجادہ نشی گدی نشی خانقاہ شہبازیہ حضرت مولانا شہباز محمد بھاگلپور رحمۃ اللہ کے حوالے سے۔ نواب صاحب 1927 کو بہار کے مشہور شہر بھاگلپور میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد گرامی سید محمد فائق رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہار ہائی کورٹ کے رجسٹرار رہے۔ منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہونے والے نواب صاحب خاندانی رئیس تھے اور رئیسانہ زندگی گزاری، اور آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم اپنے والد اور آستانے پر ہی حاصل کی۔ اس کے بعد اپنے والد کے استاد گرامی حضرت سید محمد حامد حسین اور سید رحیم حسین کے ساتھ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم حاصل کی۔ وہاں سے اعلیٰ تعلیم کے لیے آپ کے والدین نے آپ کو گیا اور پھر عظیم آباد یعنی پٹنہ بھیجا۔ اپنی تعلیم کے دنوں میں ہی 1938 میں جب تحریک پاکستان اپنے عروج پر تھی اور تحریک زور پکڑ رہی تھی اور قائد اعظم برصغیر کے دورے پر تھے، اس موقع پر قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نواب ڈلہا نواب انظار الحسن جو نواب صاحب کے سگے خالو تھے ان کے گھر قیام کیا، مہمان بنے۔ تو یہاں نواب صاحب قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کے قافلے میں شامل ہو گئے اور آپ نے اپنی تمام زندگی پاکستان کے حصول کے لیے وقف کر دی، اور قائد اعظم کے ساتھ جب یوم راست اقدام منانے کا فیصلہ کیا گیا تو آپ حسین شہید سہروردی کے ساتھ اس موقع پر ان کے ساتھ شامل ہوئے اور اپنی جرت اور بہادری کے ساتھ جناب سہروردی صاحب نے آپ کی جرت اور بہادری کو دیکھتے ہوئے آپ کو ونڈر بوائے کے لقب سے نوازا۔ یوم راست اقدام کے بعد جہاں پورے ہندوستان میں ہندوؤں نے مسلمانوں کی املاک اور جائیداد کو زندگیوں کو پامال کرنا شروع کیا تو شیر بہار نواب یوسف رضا بخاری رحمۃ اللہ علیہ بہار کے مقام بھاگلپور میں ہندو بلوائیوں کے سامنے ڈٹ گئے۔ ان کے ساتھ ان کے تمام ساتھی تھے جنہوں نے ہندو بلوائیوں کو مجبور کر دیا کہ وہ پسپائی اختیار کریں۔ 1947 میں جب قیام پاکستان عمل میں آ گیا تو آپ اکابرین کی ہدایت پر بھاگلپور سے گیا اور گیا سے پھر آپ ڈھاکہ منتقل ہوئے۔ نواب ڈھاکہ فیملی کے یہاں آپ بطور مہمان کچھ عرصہ قیام کیا اور وہاں سے آپ قائد اعظم کی ہدایت پر اور دیگر اکابرین کی ہدایت پر آپ چاٹگام منتقل ہوئے اور وہاں پر آپ نے انصار ریجمنٹ کی کمانڈ سنبھالی۔ یہ وہ انصار ریجمنٹ ہے جس نے 1965 میں نواب یوسف رضا بخاری کی قیادت میں چاٹگام پورٹ پر اپنے فرائض منصبی احسن طریقے سے ادا کیا۔ یہاں اپنے والدین کے کہنے پر انہوں نے کمانڈر انصار ریجمنٹ کی حیثیت سے سبکدوش ہوئے اور پاکستان ریلوے کو 1952 میں انہوں نے جوائن کر لیا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ نواب صاحب مشہور تاجر کے طور پر ان کا مقام بنتا ہے۔ چاٹگام میں آپ نے گلونائز ڈرموں کے سب سے بڑے تاجر تھے، وہاں ان کا کاروبار بام عروج پر تھا، اور جب دیوان وراثت حسین نے انجمن مہاجرین مشرقی پاکستان بنائی تو دیوان صاحب چونکہ آپ کے قدیم رفقا میں تھے، آپ کے سینئر میں تھے، تو نواب صاحب نے انجمن مہاجرین میں مستقل بنیادوں پر فائنانس کیا۔ اس کے بعد نواب صاحب اپنے کاروبار اور اپنے دیگر فرائض میں مصروف رہے۔ 3 مارچ 1971 کو جب نواب صاحب اپنی ڈیوٹی کی ادائیگی کے لیے گھر سے نکلنے لگے تو اس دن فلیٹ پر مقیم دیگر لوگوں نے نواب صاحب سے کہا کہ چونکہ حالات خراب ہیں، کشیدہ ہیں، آج آپ ڈیوٹی پر نہ جائیں۔ اسی اثنا میں مکتی بہانی اور ہندوستانی فوج نے ریلوے فلیٹ پر جو کہ نیول ہیڈ کوارٹر کے بالکل سامنے تھا اور جہاں نیول کے لوگ تھے، جہاں افواج پاکستان اپنی بیرکوں میں محدود تھی، لیکن چونکہ بنگالیوں نے مکتی بہانی کے لوگوں نے ہندوستانی گوریلوں نے کمیونیکیشن کارڈ دی تھی تو فوج اپنی اجازت نہ ہونے کی سبب بیرکوں میں محصور تھی۔ اس موقع پر نواب صاحب نے اپنی اہلیہ کے ساتھ
مشرقی پاکستان میں ایک تاریخ رقم کی، وہ ایسی تاریخ ہے کہ پوری دنیا کی تاریخ میں کوئی بھی میاں بیوی یعنی کہ نواب صاحب اور ان کی اہلیہ نے سارا دن بنگالیوں کا مقابلہ کیا، جس کے جواب میں ان کو آرمی نے اور دیگر جو چاٹگام کے لوگ تھے انہیں ہیرو آف ٹائیگر پاس چاٹگام کا لقب دیا۔ نواب صاحب تنہا سارا دن مقابلہ کرتے رہے، جس کے عینی شاہدین آج بھی زندہ ہیں، اور چاٹگام کے لوگ اس محسن کو کبھی بھول نہیں پائیں گے۔ نواب صاحب نے سارا دن اپنی اہلیہ کے ساتھ تنہا مقابلہ کیا۔ یہ مقابلہ جاری تھا اور ہندو بلوائی یہ سمجھ رہے تھے کہ ہم نے ریلوے فلیٹ کو آگ لگا دی ہے، نواب صاحب مر گئے ہیں، ان کی فیملی ختم ہو چکی ہے۔ لیکن جب گولیاں چلتی تھیں تو انہیں اندازہ ہوتا تھا کہ نواب یوسف رضا بخاری زندہ و سلامت ہیں۔ نواب صاحب کی اس جرت اور بہادری کی حوالے سے ایک کتاب مبارک منگیری کی سیل خون ہے، جو منظوم خراج عقیدت ہے نواب صاحب کے لیے، جس میں انہوں نے اپنے شعر میں لکھا ہے کہ نواب صاحب نے جب پہلا راؤنڈ چلایا تو مکتی بہانی کے 16 لوگ اس میں ہلاک ہوئے تھے۔ اسی طرح سارا دن سینکڑوں کی تعداد میں لوگ ہلاک ہوئے، اور نواب صاحب وطن کی حفاظت کے لیے اور غیر بنگالیوں کی حفاظت کے لیے سارا دن ڈٹے رہے۔ اور جب شام کے پہر 20 بلوچ کے کیپٹن حفیظ اور نیول کمانڈر حاجی محمد اسلم جب نواب صاحب کو، ان کی اہلیہ کو اور تمام غیر بنگالی لوگوں کو وہاں سے نکالنے کے لیے پہنچے، تو نواب صاحب تیسری منزل پر زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ چونکہ جب بنگالی ان کو مار نہیں سکے، مکتی بہانی کے لوگ ان کو مار نہیں سکے، تو انہوں نے ایک سیاسی چال چلتے ہوئے وہاں کے مقیم فلیٹ کے مقیم خواتین کو نواب صاحب سے سرنڈر کروانے کے لیے کہا کہ اگر نواب صاحب اپنی جان کا نذرانہ پیش کر دیں تو وہ تمام لوگوں کو چھوڑ دیں گے۔ جب خواتین نے نواب صاحب سے ریکویسٹ کی، نواب صاحب نے لوگوں کی جان بچانے کے لیے اپنی جان قربان کر دی، اور نواب صاحب کو ریلوے فلیٹ کی دوسری منزل سے بنگالی تیسری منزل پر لے گئے، جہاں بے تحاشا تشدد کیا گیا، اور اس تشدد کے نتیجے میں نواب صاحب کا ایک بازو ٹوٹ گیا۔ بعد ازاں افواج پاکستان نے انہیں تیسری منزل سے باحفاظت نکالا۔ اس موقع پر نواب یوسف رضا بخاری نے ایک تاریخی جملہ کہا کہ کیپٹن حفیظ، نیچے دوسری منزل پر ایک فیملی جل رہی ہے، اگر دیکھ لیں کہ وہ زندہ ہیں تو انہیں بھی یہاں سے نکالنے کا بندوبست کریں۔ 3 مارچ 1971 ایک تاریخ ساز دن تھا، جس دن مرد مجاہد نے وہ مجاہدانہ کردار ادا کیا اور حسینیت کی مثال قائم کی، اور یہ ثابت کیا کہ ان کے اندر حسنی اور حسینی خون ہے، وہ آل رسول ہیں۔ انہوں نے مقابلہ کیا، تنہا جمع مردی پامردی کے ساتھ مقابلہ کیا، اور مکتی بہانی کے اور ہندوستانی فوج کو پسپائی اختیار کرنے پر مجبور کیا۔ نواب صاحب کو جب افواج پاکستان 20 بلوچ ریجمنٹ کے کیپٹن حفیظ اپنی حفاظت میں نواب صاحب اور ان کی اہلیہ کو نکال کر لے جاتے ہیں، تو اس دوران بنگالیوں نے، مکتی بہانی کے لوگوں نے نواب صاحب اور ان کی اہلیہ کو اور ان کی فیملی کو مارنے کی بہت کوشش کی۔ اس موقع پر جب سانحہ مشرقی پاکستان سکوت ڈھاکہ ہوتا ہے، اس سے پہلے نواب صاحب کو مارنے کی، شہید کرنے کی، ان کی اہلیہ کو شہید کرنے کی بڑی کوششیں کی گئی، مگر افواج پاکستان نے نواب صاحب اور ان کی فیملی کو باحفاظت نواب صاحب کو پہلے برما کے راستے پاکستان منتقل کیا، جہاں کراچی ایئرپورٹ پر عبدالستار ایدھی اور ISI کے کرنل فاطمی صاحب نے ان کا استقبال کیا۔ لیکن نواب صاحب پریشان تھے کہ کس طرح وہ اپنی فیملی کو لائیں، اور پھر ایک موقع ہوتا ہے کہ نواب صاحب 16 دسمبر سے پہلے ایک مرتبہ پھر چاٹگام چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے وہ اپنی فیملی کو باحفاظت لانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ نواب صاحب جیسے لوگ صدیوں میں پیدا ہوتے ہیں، نواب صاحب خدمت خلق کے جذبے سے سرشار رہے۔ انہوں نے چاٹگام میں بھی لوگوں کی مدد کی، اور جب برما گئے تو دیوان وراثت حسین کے ساتھ برما میں بھی انہوں نے لوگوں کی مدد کی۔ اسی طرح سے جب وہ کراچی منتقل ہو گئے تو انہوں نے، جب ان کے پاس سرکاری ملازمت نہیں تھی، ان کے دوست تھے حق صاحب، ان کی معاونت سے انہوں نے اورنگی ٹاؤن میں کپڑوں کی تجارت شروع کی، اور وہ آل پاکستان یوٹیلیٹی کلاتھ ڈیلر ایسوسیشن کے پہلے بہاری تھے جو صدر بنے، اور بخاری کالونی جو میٹرو سنیما میں ہے وہ ان کے نام سے ہی موسوم ہے۔ اس کے علاوہ نواب صاحب نے جب
सानहा मशरक़ी पाकिस्तान रूनुमा हो गया, तो वहाँ से जो बेवा औरतें आ रही थी उन्होंने सेक्टर 15D थुरानीगोट औरंगी टाउन में बेवा क्वार्टर बनवाकर गरीब और बेवा औरतों को सर छुपाने की जगह फराहम की। नवाब साहब सहाफ़त में भी उनकी खिदमात हैं और माहनामा यंग चैनल और हफ्त रोज़ा अखबार यंग वॉइस के भी वो चीफ़ एडिटर रहे। नवाब साहब अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम तक लोगों की खिदमत करते रहे। आज जो सेक्टर 15D में लोग पानी पी रहे हैं और गैस और बिजली और लीज़ की फराहमी है, उनमें उनका बड़ा किरदार है। नवाब साहब जब 1971 में पाकिस्तान तशरीफ़ ले आए तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उनको इस्लामाबाद मदऊ किया और उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन करवाया। नवाब साहब ने भुट्टो साहब की ज़िंदगी में ही पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया और जहाँ के लोगों की जो मनफी सियासत थी उसकी वजह से दिल बर्दाश्ता होकर उन्होंने पीपल्स पार्टी को खैर बात कह दिया और वो दिन था और मरते दम तक उन्होंने फिर किसी सियासत को ज्वाइन नहीं किया। नवाब साहब जैसे लोग सदियों में पैदा होते हैं और सदियों ज़िंदा रहते हैं। नवाब साहब के हवाले से बेशुमार शोराए कराम, बेशुमार मज़ामीन उनके हवाले से मौजूद हैं। मैं हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा करूँगा, मैं चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुतालबा करूँगा कि नवाब साहब की जुर्रत और बहादुरी को तस्लीम किया जाए, उनके हवाले से उन्हें सदारती एज़ाज़ दिया जाए। नवाब साहब के जो कारनामे हैं वो अज़हर मिन शम्स की तरह आया हैं। आज भी बेशुमार लोग हैं जो इस वीडियो की गवाही देंगे, नवाब साहब की चाटगाम में मुकाबले की गवाही देंगे और चाटगाम में रहने वाले लोग आज भी उनको नहीं भूले और इस पाकिस्तान में रहने वाले लोग भी उनकी बहादुरी के किस्से के मोतरफ़ हैं। नवाब साहब ने क़याम पाकिस्तान से इस्तेहकाम पाकिस्तान तक और दिफ़ाए पाकिस्तान तक गिरां कदर खिदमात अंजाम दी हैं। उन जैसे लोगों को अगर हम पज़िराई नहीं करेंगे, हम अपने बच्चों तक अपने अकाबरीन के कारनामे नहीं पहुंचाएंगे, तो आज हम अगर उन्हें फरामोश कर देंगे तो कल तारीख़ हमें फरामोश कर देगी। मैं आपकी नज़र एक शेर करता हूँ कि ज़िंदा रहती है हमेशा शान से, मर मिटे जो कौम अपनी आन पर। और ये रवायत में हमारी तो नहीं कि हम अपने अकाबरीन को भूल जाएं। तो मैं आप सब से गुजारिश करूँगा कि आप नवाब यूसुफ रज़ा बुखारी हीरो ऑफ टाइगर पास चाटगाम की इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा ग्रुपों में इसको शेयर करें ताकि नवाब साहब के कारनामे और इन जैसे दीगर अफराद जिन्होंने पाकिस्तान को बनाने में, पाकिस्तान को बचाने में और पाकिस्तान की दफ़ा में गिरा कदर खिदमात अंजाम दी हैं, उनको हम अपने बच्चों तक उनके इल्म को पहुँचाएँ, उनके अमल को पहुँचाएँ, उनके कारनामों को पहुँचाएँ। क्या पता कल कोई और नवाब साहब पैदा हो जाएं। नवाब साहब उन रिवायतों के अमीन हैं, वो हसनी हुसैनी सादात हैं और झुकने और बिकने वाले नहीं थे। उन्होंने अपनी तमाम इमलाक जो बंगालियों ने तबाह कर दी, नवाब साहब के पास चाटगाम में 2 रोल्स रॉयस कारें थी जो बंगालियों ने जला दिया। किलो के हिसाब से जो जेवरात थे वो बंगालियों ने, मुक्ति बाहिनी के लोगों ने लूट लिया। उनकी 3 टाइगर ट्रम्प थी, वो भी मुक्ति बाहिनी के लोगों ने जला दिया। नवाब साहब की जो कारें थीं वो जब मशरक़ी पाकिस्तान में चाटगाम में इलेक्शन हुआ तो अवामी लीग, जमात और दीगर तमाम सियासी जमातें उनकी कारों का इस्तेमाल करती थी। तो नवाब साहब जैसे लोग और उनकी क़ुरबानियाँ हमें ये बताती हैं कि हम अपने अकाबरीन और असलाफ़ के कारनामों को बयान करते रहें। नवाब साहब के हवाले से मैं इस वीडियो के साथ मुबारक मुंगेरी की जो किताब है सैल खून, उसको भी पेश कर रहा हूँ, जो इस बात की गवाही है कि नवाब साहब ने चाटगाम में किस तरह मुकाबला किया और लोगों को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान की भी कुर्बानी पेश की, अपने माल की भी कुर्बानी पेश की। नवाब साहब की हज़ारों एकड़ ज़मीन जो फौजदार हाट में थी, रांगा माटी में थी, पाकिस्तान मुंतकिल होने के बावजूद उन्होंने हुकूमत पाकिस्तान से न अपने बिहार की जायदाद क्लेम की, ना मशरक़ी पाकिस्तान की जायदाद क्लेम की। तो मेरी तमाम इस वक्त जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं उन तमाम लोगों से पुरज़ोर गुजारिश है कि आप ना सिर्फ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मुख्तलिफ़ ग्रुप में शेयर करें और अगर आप भी
تاریخ پاکستان کے حوالے سے کسی شخصیت کو جانتے ہیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں حصہ لیا ہو یا جنہوں نے تحفظ پاکستان کے لیے قربانی دی ہو تو ان کے حوالے سے ہمیں معلومات فراہم کریں۔ ایکسپوز ٹائم نیوز کے پروگراموں کا مقصد صرف یہ ہے کہ ہم اپنی کمیونٹی کے ترجمان ہیں، ہم اپنے مسائل کو استعمال کریں گے، ہم اپنے مسائل کو بیان کریں گے، ہم اپنے لوگوں کے کارناموں کو اپنے بچوں تک پہنچائیں گے تاکہ کل ہمارے بچے ہمارے اجداد کے کارناموں سے واقفیت رہیں۔ صرف یہ کہہ دینا کہ ہم بانیان پاکستان کی اولاد ہیں، یہ کہنا کافی نہیں ہے، بلکہ ہم جو بانیان پاکستان کی اولاد ہیں جنہوں نے پاکستان بنایا ہے ان کے کارناموں کو ہمیں اگلی نسلوں تک پہنچانا ہے، کیونکہ یہ ملک ایسے نہیں بنا تھا، یہ ملک قربانیوں کے ذریعے بنا تھا۔ اس ملک میں بہار کی قربانی سب سے بڑی قربانی ہے، بنگال کی قربانی اس ملک میں ہے۔ اس وقت ملک جس دوراہے پر کھڑا ہے، میں وزیر اعظم پاکستان سے، صدر پاکستان سے، آرمی چیف سے گزارش کروں گا کہ جناب آپ نواب یوسف رضا بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو سرکاری اعزاز سے نوازیں، ان کی قربانیوں کا ثمر دیں۔ جس طرح آپ نے ای پی سی ایف کے لوگوں کو سپورٹ کیا ہے، ان کو اعزاز و اکرام سے نوازا ہے، اسی طرح اکابرین ملت کے لوگوں کو بھی اعزاز اور انعام سے نوازیں۔ نواب صاحب جیسے لوگوں کو سرکاری اعزاز سے نوازیں۔ صدارتی ایوارڈ کے حقدار ہیں نواب صاحب، ان کے کارنامے، ان کا انداز، ان کا جینا، ان کا مرنا سب کچھ وطن کے لیے تھا۔ تو میں آپ تمام لوگوں کا بے حد شکر گزار ہوں کہ آپ نے توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو دیکھا ہے۔ تو میں آپ تمام دوستوں سے گزارش کروں گا کہ آپ اس چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے کمنٹ سے ہمیں نوازیں۔ اور آپ کے گھر میں بھی، آپ کے خاندان میں بھی کوئی شخص ہے جنہوں نے تحریک پاکستان میں یا تحفظ پاکستان میں کردار ادا کیا ہے تو ہمیں وہ معلومات فراہم کریں، ہم ان کے حوالے سے بھی علل ترتیب انہیں ایکسپوز کریں گے، اپنے بچوں تک ان کے کارنامے پہنچائیں گے۔ آپ تمام احباب کا، دوستوں کا بے حد شکریہ۔